کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سیشن میں جو ہم سیکھیں گے وہ فارم ٹیگ بنانا سیکھیں گے. فارم ٹیگ کیا ہوتا ہے؟ دراصل آپ نے فارم مختلف نوعیت کے دیکھے ہوں گے. جب بھی آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا ایڈمیشن کے لیے کسی کالج میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا فارم ہوتا ہے وہ فرنٹ اینڈ پہ فرنٹ ڈیسک پہ ایک بندہ یا بندی آپ کو فارم دیتی ہے. اس میں ایک پلیسمنٹ جگہ بنی ہوتی ہے اور وہاں جا کر آپ ڈیٹا پٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا آپ یوزر نیم اور ایک لائن سے بنی ہوتی ہے, وہاں یوزر کا نیم آپ لکھتے ہیں یا فادر نیم لکھتے ہیں یا جینڈر جو بھی, یہ چیزیں آپ فارم میں فل کرتے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یوزر سے ان پٹ لینا. کچھ ویلیوز آپ سے درکار ہوتی ہیں اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کرنے آئے ہیں یا ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنے. ٹھیک ہے. ایک فارمیٹ دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب فارمیٹ دیا ہوتا ہے, ساتھ میں آپ کو باؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس فارمیٹ کو فالو کرنا. ٹھیک ہے. اکثر بار آپ نے دیکھا ہو کہ جو سیل نمبر دیا ہوتا ہے نا, اس کے لیے بھی انہوں نے ڈیش لگائے ہوتے ہیں. سی این آئی سی نمبر کے لیے بھی ڈیش لگائے ہوتے ہیں. پاسپورٹ نمبر کے لیے اسے کہتے ہیں ماسک سیٹنگ کرنا, کہ غلط انٹری نہ ہو جائے. پتہ ہو کہ اس نے یہ کتنے ڈیجٹ دینے ہیں. ڈیجٹ کم دیے تو اسے پتہ چل جائے گا یہاں ڈیش کے بعد ایک ڈیجٹ آتا ہے جو مجھے بھول گیا, یہ نہیں آ رہا, یہ میں نے غلط دے دیا ہو. تو یہ ساری چیزیں اس کو انٹری پوائنٹ پہ پابند کرنا, صحیح انٹر ہو. تو یہ کس مدد سے ہو سکتا ہے؟ یہ سارا فارم کی مدد سے. ٹھیک ہے. تو فارم یوزر کو لمیٹائز کرتا ہے کہ یوزر سے ویلیو ان پٹ بھی کرانی ہے لیکن یوزر کو باؤنڈ بھی کرنا ہے کہ کس فارمیٹ میں ایسے ہے. تو بالکل اسی طرح جیسے ہم ہارڈ کاپی میں فارم فل کر رہے ہوتے ہیں, کمپیوٹر میں بھی ایک فارم فل کرنے کی سہولت اگر ہمیں دی جائے ویب سائٹ کے اوپر, جیسا کہ آپ کامن فارم سے متعارف ہیں, سائن اپ کرتے ہیں کسی بھی اکاؤنٹ کو, جی میل کو, ہاٹ میل کو, یاہو کو, فیس بک کو, ٹویٹر کو, اس طرح کے مختلف پلیٹ فارم ہیں, وہاں آپ کو سائن اپ کرنا ہوتا ہے, یعنی اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. جب آپ اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ویلیو ان پٹ لے رہے ہوتے ہیں, دے رہے ہوتے ہیں, ان پٹ کر رہے ہوتے ہیں, کہیں آپ یوزر نیم ڈال رہے ہوتے ہیں, آئی ڈی ڈال رہے ہوتے ہیں, پاسورڈ ڈال رہے ہوتے ہیں, یہ ویلیو آپ ان پٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ جہاں ان پٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی کو فارم کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح روزانہ کی بیس پہ میں فیس بک پہ سائن ان بھی کرتا ہوں, یعنی میں یوزر آئی ڈی پاسورڈ ڈالتا ہوں. وہ جس جگہ میں ڈال رہا ہوں وہ فارم کہلاتا ہے. یعنی یوزر جیسے جیسے ان پٹ دے رہا ہے اور سسٹم ان پٹ لے رہا ہے, اس درمیان میں جو ٹول ہے وہ فارم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یوزر سے ان پٹ لینے میں اور اپنے سسٹم میں وہ ویلیو سیو کرنے میں جو مددگار ثابت ہوتا ہے وہ فارم. کلیئر؟ تو ابھی تک جتنا ہم نے HTML میں سیکھا, ہم نے ٹیبل ٹیگ سیکھا, H1 ہیڈنگ ٹیگ, اینکر سائن, پکچرز لگانا, یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی. لیکن اب ایک امپورٹنٹ ٹیگ ہے جسے ہم کہتے ہیں فارم ٹیگ. فارم فیم ٹیگ سیکھنے جا رہے ہیں تو اس کو کرتے ہیں. اب شروع کرتے ہیں پریکٹیکل. تو پہلے سیکشن پہلے ہم جیسے کہ اسے کہتے ہیں فارم ٹیگ بھی کہتے ہیں, اسے بلاک ٹیگ بھی کہتے ہیں, اسے پیئر ٹیگ بھی کہتے ہیں. جیسے میں نے کئی دفعہ کہا کہ فارم HTML کے جو ٹیگ ہیں وہ دو ٹائپ کے ہیں بنیادی طور پر. ایک پیئر ٹیگ ہوتا ہے, ایک سنگل ٹیگ ہوتا ہے. پیئر ٹیگ کی نشانی یہ ہے کہ اس کا سٹارٹنگ بھی ہوتا ہے, اس کا اینڈنگ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح کے ٹیبل ٹیگ اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے ٹیبل ٹیگ لکھا تھا, میں وہ بھی ساتھ بتاتا ہوں. ٹیبل ٹیگ ہم نے کیا تھا تو ٹیبل ٹیگ میں بھی آپ نے اسی طرح پیئر مکمل کیا تھا, ایسے تھا. ٹھیک ہے. اب یہ فقط اس طرح سے لکھ لینے سے ٹیبل نہیں آ جایا کرتی تھی. کیا کرنا ہوتا تھا ہمیں بیچ میں TAD/TR کی ضرورت کے تحت لکھنا ہوتا. ایسے ہوتا تھا. ہمیں جہاں کتنے TR چاہیے تو TR, یعنی کتنی رو چاہیے تو TR لکھتے تھے, کتنے کالم چاہیے تو TD, تب جا کر ہماری یہ کوڈنگ مکمل ہوتی تھی. تو جس طرح سے ٹیبل کے اندر اسے TD اور TR دینے سے مکمل ٹیبل ہوتی ہے, اسی طرح فارم کے اندر اس کے ایلیمنٹ دینے ہیں. فارم ایلیمنٹ. فارم ایلیمنٹ کون سے ہو سکتے ہیں؟ ٹیکسٹ باکس ہو سکتا ہے, چیک باکس ہو سکتا ہے, ریڈیو بٹن ہو سکتا ہے, ڈراپ ڈاؤن لسٹ باکس ہو سکتا ہے, ایریا ٹیکسٹ باکس ہو سکتا ہے. اسی طرح بہت سارے ہیں فارم فائل ان پٹ کرنے کے, بہت سارے ہیں جو آپ کو میں کر کے بھی دکھاؤں گا, کچھ آپ کے بھی میں بھی لگاؤں گا کہ آپ سرچ کر کے لگانے ہیں. تو وہ فارم کے ایلیمنٹ کہلاتے ہیں. اب پہلا ایلیمنٹ میں لگانے کی کوشش کرتا ہوں. میں لکھتا ہوں فار ایگزامپل یہاں لکھتا ہوں فرسٹ نیم. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں لکھتا ہوں ان پٹ ٹائپ از اکول ٹو ٹیکسٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیتا ہوں جی ٹیکسٹ دیتا ہوں, سوری ٹیکسٹ TEXT. ٹھیک ہے. ان پٹ ٹیکسٹ نیم از اکول ٹو F نیم. یہ شارٹ نیم دے دیا میں نے فرسٹ نیم کے لیے.
ٹھیک ہے، اور بس اتنا ہی بہت ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے. اچھا، اس طرح پھر میں ایک کیا کرتا ہوں، ایک اور بھی لگا دیتا ہوں، ایک اور کسی آتے لگا دیتا ہوں لاسٹ نیم. اب یہ لاسٹ نیم کی بھی میں کوڈ کر دیتا ہوں. کیا لکھوں گا؟ ان پٹ ٹائپ از اکول ٹو ٹیکسٹ. ٹھیک ہوگی بات. اور نیم از اکول ٹو کیا ہوا اس میں ایل نیم کر. ٹھیک ہوگی بات. یہ ہمارے پاس. اب ایک بٹن ساتھ لگانا چاہتا ہوں تو میں لکھوں گا ان پٹ ٹائپ از اکول ٹو سبمٹ. بٹن کے معاملے میں لکھوں گا سبمٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اس کا نیم دوں گا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر لکھ دوں گا سبمٹ. اور اس کا ٹیکسٹ یعنی ویلیو دینا چاہتا ہوں تو ویلیو دے دوں گا. ویلیو کا مطلب ہے اس کی سرفیس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی کہہ دیتا ہوں سبمٹ. سبمٹ لکھتا ہوں. یہ میرا فارم مکمل ہوا. اس فارم میں ہوا کیا؟ اس فارم میں دو چیزیں آ رہی ہیں، دو ٹیکسٹ باکس آئیں گے اور ایک بٹن آئے گا. یہ فارم میرا مکمل ہو جائے گا. فارم کی کوڈنگ مکمل ہو جائے گی. اب ذرا دیکھتے ہیں اسے چلا کے. کنٹرول ایس کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں، اور یہ فرضی طور پر ابھی ہم ڈیسک ٹاپ پہ ہی سیو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں فارم پریکٹس ڈاٹ HTML. تو یہ ہم نے ڈیسک ٹاپ پہ سیو کیا فارم پریکٹس کے نام سے. اور اب ہم ڈیسک ٹاپ پہ آئے، فارم پریکٹس پہ ڈبل کلک کیا. تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک مکمل آ گیا. لیکن یہ جگہ بنی آئی. ادھر میں اپنا نام دے دیتا ہوں جی. ٹھیک ہے، اور ادھر ٹھیک ہے. اور اب آپ اسے کلک کریں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی یہ وہ دیکھیں ایریا آ گیا جہاں آپ ویلیو ان پٹ کر سکتے ہیں. یہ وہ ایریا آ گیا جہاں آپ ویلیو ان پٹ کر سکتے ہیں. یہ ایریا جو آ گیا اس کے ساتھ یہ گائیڈ لائن آ گئی کہ آپ کیا ویلیو ان پٹ کریں. جی یہاں فرسٹ نیم کریں، یہ گائیڈ لائن آ گئی آپ کیا ویلیو ان پٹ کریں. جی یہاں لاسٹ نیم کریں. سمجھا گئی؟ تو اس حساب سے ضرورت کے تحت ہم نے اس میں ایڈ اپ کرتے جائیں. یہ فارم ہمارا بن گیا. اب فارم میں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس میں جو چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ یاد دیکھتے ہیں. کیا نہیں جی، آپ کے سامنے دو ٹیکسٹ باکس آئے ہیں، ایک یہ ہے ایک یہ ہے. شکل و صورت کے حساب سے دونوں ایک جیسے ہیں، کام کے حساب سے بھی دونوں ایک جیسے ہیں. ایسے ہے پتہ کیسے چلے گی یہ فرسٹ نیم کے لیے یہ لاسٹ نیم کے لیے؟ یہ ہم نے ایک لیبل دے دیا خود سے کہ یار یہ فرسٹ نیم کے لیے، یہ لاسٹ نیم. یہ تو یوزر کو اپیرنٹلی نظر آئے کہ یار یہ فرسٹ نیم لکھو یہاں لاسٹ نیم. سسٹم کو بھی تو گائیڈ کرنا ہے کہ یار یہ کس کے لیے، یہ والا ٹیکسٹ باکس کس کے لیے، اور یہ والا سسٹم کوڈنگ میں ہیلپ دے گا تو وہ یہ نیم دے گا. جیسا کہ ہم نے یاد وہ آئی فریم استعمال کیا تھا تو ہم نیم از اکول ٹو FRM کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ میں ہو سکتا ہے 3-4 آئی فریم یوز ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے، اور کس کو میں کال کر رہا ہوں اس کا یونیک نیم ہوگا تو اس سے میں پتہ چل جائے گا کہ ہاں میں آئی فریم FRM1 کو کال کر رہا ہوں، FRM2 کو کال کر رہا ہوں. یہاں بھی یہی ہے کہ میں جو ٹیکسٹ باکس یوز کر رہا ہوں اپنے فارم میں تو اس کا کوئی خاص نام ہونا چاہیے جس سے وہ پہچانا جائے. ابھی تو یہ سمپل پریکٹس کے لیے 2 ٹیکسٹ باکس دیے ہیں. ہو سکتا ہے ایک فارم میں 50 ٹیکسٹ باکس ہوں. بہت بڑا فارم ہے، جیسے NTS کا فارم ہوتا ہے، جیسے PPSC کا فارم ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں بہت ساری ویلیو دینی پڑتی ہیں. تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کس ٹیکسٹ باکس میں کیا دی ہے. اور سسٹم میں آگے جا کر کوڈنگ میں جب پتہ چلے گا کہ ہم کوئی اور لینگویج سیکھیں گے تو انہی سے ویلیو لے کر کے ہم نے محفوظ کرنا ہے. جاوا اسکرپٹنگ میں بھی ایسے کریں گے. اس لیے ہمیں نیم ساتھ لازمی دینا اور نیم یونیک ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں اس کا فرسٹ نیم دے رہا ہوں اس کا بھی فرسٹ نیم دے دوں، اس کا لاسٹ نیم دے رہا ہوں تو اس کا بھی لاسٹ نیم دے دوں. یونیک نام ہونا چاہیے. کلیئر ہے بات سمجھ آ گئی؟ اور ہر ایلیمنٹ کا نام یونیک ہوگا. اچھا، اب یہ بات ہوتی ہے ٹائپ از اکول ٹو ٹیکسٹ. ٹیکسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویلیو کچھ لینا چاہ رہے ہیں اسٹرنگ میں، الفابیٹک نمبرک کسی بھی فارم میں آپ ویلیو لینا چاہ رہے ہیں. وہ سارا ٹیکسٹ کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے، کوما آئے یا سیمی کولن آئے، ABC آئے، 1 2 3 آئے، سارا ٹیکسٹ کیٹیگری میں آتا ہے.
ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو سہولت دی جا رہی ہے کہ یہاں آپ ٹیکسٹ بھی ڈالیں, کوما سیمی کولن بھی ڈالیں, 1 2 3 بھی ڈالیں, ہیش سائن بھی ڈالیں, جو بھی ڈالیں وہ سارے آپ کے سیٹ پہ. سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے. سو اس طرح کر کے یہ ہمیں ٹائپ ٹیکسٹ دی. اب یہاں دیکھیں ٹیکسٹ ٹائپ تبدیل ہو گئی ہے, سبمٹ. کوڈنگ اسٹائل ایک جیسا ہے تقریباً, صرف یہاں ٹائپ میں آپ نے تبدیلی لانی ہے تو آپ کو اچھا خاصا اس میں سیٹنگ ہو جائے گی. جب آپ ٹائپ چینج کر دیا, اب یہ بٹن ہے, اب یہ کمانڈ لینے لائق ہے, یعنی اب آپ کلک کر سکتے ہیں, یہاں کوئی ان پٹ نہیں کر رہے. پہلے آپ ان پٹ کرنے کی سہولت رکھتے تھے, اب یہاں ان پٹ نہیں کر رہے بلکہ کلک کرنے کی سہولت ہے. صرف اس لفظ کو چینج کرنے سے, ٹیکسٹ کو سبمٹ کر دینے سے. سبمٹ کیا تو یہ بٹن کی مانند بن گیا, اگر ٹیکسٹ لکھا تو یہ ایک ٹیکسٹ باکس کی مانند ہے. سمجھ آ گئی بات؟ سو اس طرح سے کر کے ہم نے سر ان کا سائز بھی ہم آگے لکھ سکتے ہیں, سائز وغیرہ بھی ہم سیٹ کریں گے جو بھی آگے ضرور. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ فارم کو ہم نے اس انداز سے کریں. اچھا, اب فارم میں کچھ اور چیزیں بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک آپشنل چیز ہے جو آپ دیں یہاں دیں. اگر آپ چاہتے ہیں جی یہاں لکھوں میں ویلیو از اکول ٹو فرسٹ نیم, ٹھیک ہے, اور ادھر بھی آپ دے دیں ویلیو از اکول ٹو, ٹھیک ہے, فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم. اب یہ دیکھیے گا کیا چینجز آئے گی. کچھ لکھا ہوا آ رہا ہے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی یہ ویلیو اگر آپ چاہتے ہیں یہ گائیڈ لائن دیں کہ ساتھ لکھا ہوا ہے تو اس طرح دے دیں, یہ انداز اپنا لیں جیسے یہ کوڈ میں دیا ہوا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے, یہاں لکھا ہوا ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی یہاں میں ہٹا دیتا ہوں جی, مجھے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے, یہاں نہیں جانا چاہیے, آنا چاہیے, اس کو یہاں گائیڈ لائن دے رہا ہوں تو کافی ہے. آپ اسے یہاں دیکھ لیں, یہ دیکھیں یہاں سے گائیڈ لائن دے رہا ہوں کہ اب اسے آپ مسئلہ کوئی نہیں, اسے ہٹا دیں گے, مٹا دیں گے اور اپنا فرسٹ نیم ڈال دیں گے جو بھی ہے. تو اس طرح سے ہم فرسٹ نیم یہاں انٹر کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں نہیں جی یار اس سے باہر ہٹ کے ہونا چاہیے گائیڈ لائن, تو یہ خالی رہنا چاہیے. ایک اضافی ایفرٹ ہے کہ پہلے وہ اسے مٹائے اور پھر اپنا لکھے. اس اضافی ایفرٹ سے بچانے کے لیے آپ کہتے ہیں جی ادھر سائڈ پہ مجھے, تو سائڈ پہ دے دیں, جو انداز آپ اپنائیں گے وہ انداز آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ویلیو کا ٹیگ آپ کے اوپر ہے, آپ آپشنل ہے, آپ دیں یا نہ دیں. جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہے ٹائپ اور وہ ہے نیم. سمجھ آ گئی ویلیو. اب یہاں کی ویلیو دینا بھی ضروری ہے اس لیے تاکہ اس کی سرفیس کے اوپر, بٹن کی سرفیس کے اوپر نظر آئے کہ کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نہیں جی یہ بٹن ہوگا سائن ان کا, ٹھیک ہے, سائن ان کا, تو آپ اسے سیو کریں اور یہ بٹن آپ کا بن جائے گا سائن ان کا. دیکھیں سائن ان کا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ بٹن دینا آپ ہونا چاہیے اوکے, کینسل, کچھ بھی آپ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بٹن اوکے کینسل کر دیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ وہ لیبل ہے جو اوپر دکھائی دینا چاہیے, یہ اس کا نام ہے جو یونیک ہونا چاہیے, یہ اس کی ٹائپ ہے جو بطور بٹن کا کام کرے گا. بتائیں کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, ایک دو چیزیں اور ایڈ کر لیتے ہیں. یہ ٹیکسٹ باکس ایڈ کیا تھا. اب ہم جینڈر کا اگر کرنا چاہتے ہیں, جینڈر کا تو کیا لکھیں گے, ان پٹ ٹائپ, ان پٹ ٹائپ از اکول ٹو ریڈی. سر وہ جو آپشنل ہوتی ہے نیم از اکول ٹو جینڈر. یہ جی ہے جینڈر, ٹھیک ہے. اور پھر ویلیو از اکول ٹو, ٹھیک ہے. ادھر بھی آپ لکھنا چاہیں تو کسی طرح اسی کو کاپی کریں گے. اچھا, اس میں میل کر دیں, اس میں آپ میل کر دیں.
ٹھیک ہے، اب یہ میں نے سیو کیا اور ادھر آ کے دیکھتا ہوں کیا چینج ہو رہا ہے. یہ کیا آ رہا ہے؟ ان پٹ ٹائپ از اکول ٹو ریڈیو. ریڈیو کا اسپیلنگ صحیح ہے. آ رہے تو نہیں ہوتا. ریڈیو کا اسپیلنگ سرچ کریں گے. ریڈیو سے جائے گا آپشن. آر اے ہے. ان کو ٹائپ کیا ڈالیں گے ہم؟ لکھا ہوا ہے آر اے ڈی آئی او. ٹھیک ہے، آر اے ڈی او. ٹھیک ہے، اب اسے سیو کریں. سیو کر کے آگے چیک کریں تو تھوڑا اسپیلنگ اسپیلنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. چلیں جی، یہ ہم نے اس پہ کلک کیا اور یہ دیکھیں اس طرح سے پھر اس پہ کلک. ٹھیک ہے، وہ یا میل یا فیمیل جو بھی آپ دینا چاہیں گے. کلیئر ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے، اب اس میں اس چیز کا بڑا خاص خیال رہے. ادھر دیکھیے گا، یہ میں میل سلیکٹ کر رہا ہوں تو وہ فیمیل ہٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر فیمیل سلیکٹ کر رہا ہوں تو میل. کیونکہ آپ کسی ایک سچویشن میں ہوں گے، میل ہوں گے یا فیمیل ہوں گے، تو پھر آپ کو ایک سلیکٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کا نیم دونوں کا ایک جیسا رکھیں. ٹھیک ہے، نیم ایک جیسا نیم کیوں رکھا ہے بھائی؟ حالانکہ ابھی آپ نے کہا ہے جی ٹیکسٹ باکس ہے وہ نیم یونیک ہونا چاہیے. یہاں ایک جیسا کیوں رکھا ہے؟ یہاں ایک جیسا اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہمیں ویلیو ایک چاہیے، میل یا فیمیل. میل یا فیمیل ایک وقت میں ایک ویلیو چاہیے، ایک سے زیادہ تو چاہیے نہیں. اسی لیے مجھے نیم الگ الگ رکھیں تو پھر یہ دیکھیں. اگر میں ادھر جینڈر بند کر دیتا ہوں ذرا دیکھیے گا فرق دیکھیے گا. میں اسے ریفریش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ہو گئے سلیکٹ. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، نہ آپ فیمیل ہے نہ میل ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے آپ کو. تو اسی چیز کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ اس کا نیم ایک جیسے بتائیں. کلیئر ہے یہاں تک؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے جینڈر کا سلسلہ کار کیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے یہاں آپشن دینی ہے. فار ایگزامپل جیسے کنٹری نیم ہوتے ہیں. کنٹری نیم کیسے کریں گے؟ جیسے پھلوں کے نام دینے ہوتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو وہ آپ دوبارہ دیکھیں گے، طریقہ کار دیکھیں گے. دیکھیں گے سلیکٹ نیم از اکول ٹو فروٹ. نیم از اکول ٹو فروٹ کر لیں فروٹس. ٹھیک ہے، اور اس میں آ جائیں گے آپشن. آپشن ٹھیک ہے، اور آپشن کر دوں گا میں کلوز. ٹھیک ہے، اور یہاں لکھ دوں گا فار ایگزامپل ایپل. ٹھیک ہے، اور یہ مجھے نیکسٹ میں چلے جائیں گے. orange اے اچھے کارن آگے ہے. سیو کریں ابھی نہیں.
سیو کریں. سیو کرنے کے بعد جو ہے آپ اوپر والا سیٹ بھی کلوز کر دیں. اب یہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. اب آپ نے سیو کرنا ہے اور آگے ریفریش کریں. ریفریش کیا, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ریفریش کیا, آپ اس پہ کلک کریں یار, جیسے کنٹری نیم آتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارے آ رہے ہیں. آیا ہوا نا, تو آپشن آ رہے ہیں نا, یہ آپشن آ رہے ہیں, ایک سلیکٹ کرتے ہیں. اس میں کنٹری نیم فارم سے جیسے آپ کنٹری نیم سٹی نیم سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ سارے اوپر لکھا تو آتا ہے کنٹری نیم سلیکٹ کریں, وہ بھی کریں نا, اوپر آئے فروٹ نیم سلیکٹ کریں. ہاں بس وہ آپ اس کو ادھر گائیڈ کرو نا, یہاں گائیڈ کرو, یہاں لکھ دو ادھر سلیکٹ یور فروٹس, ٹھیک ہے. اس میں یور فروٹ کر لو, ٹھیک ہے. اپنا فروٹ سلیکٹ کرو, ٹھیک ہے. اب آپ سے یہ گائیڈ لائن دے رہے ہیں, تو یہ گائیڈ لائن کے مطابق آگے اس حساب سے چلے گا, تو ہیلپ کر دے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے فارم مکمل ہوتا جائے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں یار یہ ایک ہی لائن میں بڑھتا چلا جا رہا ہے, اسے نیچے ہونا چاہیے تاکہ ایک فارم کی شکل تو دکھے. تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ اسے نیچے کر لیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسے BR ٹیگ یوز کریں اس کے آخر میں, جہاں BR کا مطلب کیا ہے, بریک. BR کا مطلب بتائیں کیا ہے, یہ نیو لائن کے اوپر BR کہاں گھر کے نیچے BR, یہاں آپ جو ہے BR ٹیگ یوز کریں. یہ دیکھیں ابھی یہ تھرڈ سے نیچے آ جائے گا. سیو کریں اور چلائیں. سر اگر ہم اب چاہتے ہیں کہ سارے یہاں شو ہوں, ٹھیک ہے, جس طرح لاک میں ہو سارے شو, اسپیس بھی آتا ہے پرماننٹ ہے. ہم لوگ کچھ اسپیس بھی دے سکتے ہیں, سارے کچھ دے سکتے ہیں, اسپیس بھی دے سکتے ہیں. یہ تو اب ایڈجسٹمنٹ ہے, خوبصورتی ہے, جو آپ جتنی مرضی کریں. اسپیس کیسے کنٹرول کریں گے, 2 دفعہ دیں اسپیس آ جائے گی. اس کو 2 دفعہ جتنی مطلب دینی ہو. یہ بریک ہے, اور یہ 2 دفعہ دی ہے, باقی بھی فرق دیکھیے گا. صحیح, سب کچھ ہوگا. اچھا, اب اگلے لیکچر میں یہ بتاؤں گا کہ یہ اس کی اپیرنٹلی کیسے سیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کے کوشچنز ہیں نا, اسپیس ہو اور اتنا گڈ لکنگ ہو اور جیسے فارم کی شکل ہوتی ہے ایسا ہو, تو اگلے لیکچر میں. آج کے دن میں ہم نے جو سیکھا, ہم نے فارم بنانا سیکھا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ان کو ٹیکسٹ باکس وغیرہ کو اپلائی کرنا سیکھا ہے, جنڈر شینڈر لگانا سیکھا ہے, ٹھیک ہے. اور آپشن سلیکٹ کا جو ہے ریڈیو باکس, ریڈیو کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں ڈراپ ڈاؤن باکس کہتے ہیں, یہ ہم نے اپلائی کرنا سیکھا ہے. ریڈیو باکس اپلائی کرنا سیکھا ہے, ٹیکسٹ باکس. اب آج آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے فارم کے سارے کنٹرول کوشش کرنے ہیں, اٹھانے ہیں, اس کو اپلائی کرنے ہیں, مکمل ایک بڑا فارم بنا کے آنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں رجسٹریشن یا اسماعیل کے سپیریئر کالج کی یا کسی کالج کی رجسٹریشن کو آپ نے کرنا اور فارم بنانا پڑا, ٹھیک ہے. تو اس کو کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کو اگلے سیشن میں مزید فارم کے اور کنٹرول بھی دیکھیں گے. تب تک اجازت, اللہ حافظ.